کئی لوگوں کے مسلسل میسیجز سوشل میڈیا پر بے قراری اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور سب کی طرف سے سوال ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کبھی حضور پاک کے نام پر گستاخی، کبھی قرآن پاک کو لے کر اسلام کو، مسجدوں کو، یہ پورا کا پورا ایک دجالی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ یہ پوری طاقتیں جھونک دیں گے ابھی ہندوستان میں۔ رولنگ پارٹی ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ان کی طرف سے، ساری طاقت و قوت، دولت، سب سیاست ان کے پاس ہے۔ ان غریب نہتے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں نے اسی لیے پڑھی خطبے کے بعد، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ خبیث یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ نفرت میں تم کڑتے رہو، جلتے رہو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اے میرے غیور نوجوانوں، جو بے قراری کے عالم میں جی رہے ہیں، جو سراسیمگی تمہارے درمیان پھیلی ہے، جو ڈر اور خوف کے ماحول میں تمہیں آج جس کیفیت نے مبتلا کیا ہے، میں ایک بات عرض کروں گا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے رسول کی ذات کا کچھ نہیں ہونا ہے۔ ایک نقطہ بھی عیب کا میرے آقا کی ذات پر نہیں آنا ہے، اور نہ ہی قرآن کا کوئی حرف بدلنا ہے، نہ ہی رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کے ایک ہلکے ذرے تک بھی ان دنیا کے کمینوں کو پہنچنا ہے۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اور تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری آزمائش، ورنہ اسلام وہ کسی کھیتی میں اگنے والا چھوٹا پودا نہیں ہے جسے کوئی بھی پکڑ کے ہلا دے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں، شاخیں اوج ثریا پر، اس کا تنا تو دور کی بات، اس کا پتا نہیں ہلا سکتے، اور ہر زمانے میں اسلام کو مقابلوں سے، منکرین سے اور دشمنوں سے مقابلہ رہا ہے، لیکن ہر دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہا ہے۔ اور آج بھی کان کھول کر کے سن لے وہ ظالم، تم پوری طاقتیں لے کر کے بھی میرے اس دین کا کچھ نہ کر سکو گے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ بلڈوزر چلا کر کے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن کرے گا، بے شک 100 چراغ روشن کرے گا۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں، میں ڈر اور خوف سے تمہیں نکالنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ڈر اور خوف سنیوں کو تو زیب دیتا بھی نہیں جی، اور جس کے نگہبان اعلیٰ حضرت ہوں اور وہ اپنے درس میں یہ ہم سب کو سمجھاتے بھی ہوں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت۔ عزیزوں، سنیوں کو تو ڈر زیب نہیں دیتا۔ اور پھر میں آخری جملہ یہ اس ڈر اور خوف کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے بچے اب سنبھل چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ہر شہر میں آج دیکھا ہے، ہندوستان بھر کے تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں تقریباً 4-5 مہینے میں جا کر آیا، کئی شہروں میں نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ محمد عربی کا شعر زندہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور وفادار اب بیدار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ موت سے ڈراتی ہے، پھانسی سے ڈراتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں۔ اے میرے عزیزوں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے
ان برساتی کیڑوں کو کبھی مسجدوں کے باہر آ کر تلواریں لہرا کر چاقو چھری دکھا کر ڈرائے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو یہ تلواریں لہرا کر دکھا رہے ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، الحمدللہ ہمارا ہر بچہ یہ جانتا ہے۔ تاج الشریعہ، توجہ، تاج الشریعہ، 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 زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، بہت اچھا، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات پوری تقریر سن لے، ہونے کے بعد سب ایک ساتھ نعرے لگیں۔ آپ لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے سنیوں کے ہی ہاں یہ ماحول ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت میں ہمارے ہاں وہ اثر ہے جس کو اقبال نے کہا تھا۔ ہاں بات سچی ہے، وہ ہمارے انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لیے اقبال کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ توجہ سے سن لیں۔ دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے۔ تمہاری موت، تمہاری پھانسی، تمہاری سزائے موت، یہی تمام چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بچوں، آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، موت تو آنی ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں۔ آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں۔ پاؤں رگڑ کر کے اپنے بستر پر یا ہاسپٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے۔ اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کوما میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی، لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرہانے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو، اور پھر ببانگے دہل یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے، جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے۔ اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں، رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے، یہ ہزار بھونکتے رہیں کچھ نہ ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک کی ذات کا بھی یہ کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے، اسلام ختم نہیں ہونا ہے، نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو، یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں، لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے۔ ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن اے میرے عزیزو اس امتحان کی گھڑی میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہے۔ ہاں اب یہ سب آپ کو ایک سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھرا ہوگا، اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا۔
ہاں آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے، فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں، نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔